کے لبوں پہ ہوتی ہے شبنم درود کی، گلشن میں وہ گلاب کبھی سوکھتے نہیں۔ آپ جگہ کے لیے ذرا سی جگہ وہ بھی کسی اور کی ہے یار، اپنی ہے بھی نہیں۔ اللہ والا ایک دریا کے کنارے بیٹھا تھا، وضو بنا رہا تھا، دیکھا بچھو ڈوب رہا ہے، اس کو نکالتے ہیں، بچھو نے ڈنگ مار دیا، تکلیف ہوئی کنارے رکھ دیا، پھر دیکھا ڈوب رہا ہے، پھر وہ نکالتے ہیں، پھر وہ ڈنگ مارتا ہے، پھر کنارے رکھتے ہیں، پھر وہ لڑک کر دریا میں چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ، بس خاموش ہو جائیں۔ مرید نے کہا میرے شیخ یہ بچھو ہے، اس کی بری عادت ہے ڈنگ مارنے، یہ کبھی اپنی عادت نہیں چھوڑتا، آپ کیوں بار بار ڈوبنے سے بچا رہے ہیں؟ اللہ والے کا جواب سنو اور مچل جائیں۔ وہ اللہ والا کہتا ہے یہ بچھو ہو کر جب اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں انسان ہو کر اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ یاد کر لیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں، بھول جائیں تو نازنازہ میرا نام ہے، مجھے فون کرنا میں یاد دلا دوں گا کہ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، ہر شخص ہر میدان میں جیتنا چاہتا ہے۔ بہت بڑا ایک نسخہ دے رہا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ زندگی کے اندر بہت بہت نسخہ ہے، جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، اور یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے۔ حضرت آصف رضا سیفی صاحب یہاں موجود ہیں، پہلی مرتبہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں میں، حضرت کی موجودگی میں تمام تری علماء حضرات ہیں۔ عشق نبی سے پہلے یہ دل کا حال تھا، حضرت عشق نبی سے پہلے یہ دل کا حال تھا، جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا۔ عشق نبی سے پہلے یہ دل کا حال تھا، جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا، عشق نبی سے پہلے یہ دل کا حال تھا۔ آخری مصرع سننے پورا مجمع ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔ یار آپ لوگوں کے پیار کو دیکھ کر ایک شعر یاد آیا، اب اس کو تو پیار ہی ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے، جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے، جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اور سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، آخری مصرع، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس۔ آپ کتنی محبت اپنی ماں سے کرتے ہیں، شعر سننے کے بعد اس کا اظہار کیجئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، اور میری یہی دعا ہے کہ جنت میں اے خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس، میری یہی دعا ہے کہ جنت میں اے خدا، میری یہی دعا ہے کہ جنت میں اے خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس، میری بھی ماں ہو فاطمہ۔ اب آئیے حضرات، ملک ہندوستان نہیں دنیا سنیت کا ایسا عظیم خطیب الحمدللہ رب العالمین، جو مجمع کے اندر ممبر رسول پر ہی نہیں، کرسی خطابت پر ہی نہیں، مائک کے سامنے ہی نہیں، اگر ایک دو لوگ مل جاتے ہیں وہاں بھی بیٹھ کر گھنٹوں نبی کی محفل سج جاتی ہے۔ یہ سچ بتا رہا ہوں، تنہا آدمی اگر کوئی حضرت کو مل جائے تو تنہا ہی کئی گھنٹے نبی کی محفل وہیں سج جاتی ہے۔ ماشاءاللہ وہ عظیم ذات ممبر رسول پر موجود ہے کہ جس کی محفل میں بیٹھتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ان سے جدا ہوتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا بہت کٹھن فیصلہ ہے۔ وہ خوبصورت لہجہ ممبر رسول پر موجود ہے۔ آئیے خیر مقدم شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا آصف رضا سیفی صاحب کا کر لیں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب لیں۔ جواب دیں، جہاں پر ان کو سامعین سنتے ہیں وہیں پر ان کو مقررین بھی سنتے ہیں، مدارس اسلامیہ میں رہنے والے مدرسین بھی سنتے ہیں۔ اور جو جلسوں کے اندر ایک ہنگامہ تھا، لوگ کہتے تھے یار مقرر بہت زیادہ چیختے ہیں، باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، پڑھے لکھے لوگ محفل میں نہیں آتے ہیں،
حضرت کی تقریر ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، وکلا ججز حضرات بھی اگر بیٹھ جائیں تو پوری گفتگو سن کر ہی اٹھتے ہیں۔ آئیے خیر مقدم اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے سے کر لیں، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے دیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ۔ کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے، رضا والا تو کھل کر بولتا ہے۔ کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے، رضا والا تو کھل کر بولتا ہے۔ رضا نے مارا نجدی کو تو جانا، قلم بھی مثل خنجر بولتا ہے۔ اور رضا کے نام کی کھاتا ہے روٹی تو کیوں مسلک سے ہٹ کر بولتا ہے۔ زبانیں بند ہو جاتی ہیں سب کی، بریلی سے جب اختر بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار، بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار، بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم، یا بازی شب یا مخدوم محی الدین، یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداعی، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام نے اسی زمین بریلی شریف سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کا ذکر کیا تو فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، پھر سب سے آخر میں اللہ نے اپنے حبیب کو نبیوں کا سردار بنا کے مکے میں پیدا کیا۔ میرا امام کہتا ہے، نور اول کا شمع فیروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ جب کمپیرنگ کی جاتی ہے فلاں کیسا ہے، فلاں کے مقابلے میں اس کی اوقات کیا ہے، تو ایک دوسرے کی تضحیق ہوتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے پر تنقید اور کمنٹس کرتے ہیں لوگ۔ لیکن جب میرے امام نے کمپیرنگ کی اور نبیوں سے حضور کی تو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر نقص بھی دیکھنے کو نہ ملا، ادب بھی باقی رہا اور میرے آقا کی فضیلت بھی باقی رہی۔ میرا امام کہتا ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ حکومت کہتی ہے 2 بوند پولیو ڈراپ کے پی لو گے تو بچے وکلانگ نہیں ہوں گے، اپاہج نہیں ہوں گے، معذور نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ان 2 بوند کے استعمال کے بعد بھی اس قسم کے بچے نظر آتے ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے بننے والی 2 بوندیں ہیں جن کے اثرات بہت اچھے مرتب نہ ہوئے۔ ایک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کے 2 قطرے ہیں جن سے اللہ نے جنت میں 2 نہریں بنا رکھی ہیں، ایک کا نام ہے کوثر، ایک کا نام ہے سلسبیل۔ میرا امام کہتا ہے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام زمین پہ تشریف لائے تو ان کے جو آنے کا انداز تھا، وہ آنے کی جو زمین تھی، وہ کہیں کی تہذیب بہت اچھی تھی، کہیں کا حسن بڑا پیارا تھا، کہیں آئس لینڈ کی فضا تھی، کہیں کا کلچر بڑا پیارا تھا، اور کہیں بڑے بڑے حکمت کے ابواب کھلے ہوئے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آئے اسے مکہ کہتے ہیں، پتھروں کا شہر کہتے ہیں، جہاں لوگ پتھر کے، باتیں پتھر کی، مزاج پتھر کا، جیب میں پتھر، ہاتھوں میں پتھر، لہجے پتھر کے، یہاں تک کہ ان کے معبودان باطل بھی پتھر کا۔ لیکن میرے امام نے کیا کہا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ آپ کو فخر سے کہنا چاہیے، اندھے شیشوں میں چمکا